جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، اما بعد۔ عذاب دانش عزیز سے باخبروں میں باخبروں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ، ہمارا وطن جو ساری دنیا میں ہندوستان جنت نشان کے نام سے مشہور ہے، آج طرح کے مسائل سے دو چار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، مختلف قوموں کا مسکن، بھات کی بولیاں بولنے اور قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن۔ سرسبز و شاداب، باغوں من موہن، جھیلوں اور آبشاروں، بلکہ ٹی وی، ندیوں، نالوں، بلندوں بالا، پہاڑوں اور وسیع و عریض صحراؤں کا یہ دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت، رہنماؤں کی رہنمائی اور مدبروں کی تدبیریں، داناؤں کی دانائی اور عقل مندوں کی عقلیں بھی حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا مطمع نظر دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیاوی اصولوں کے مطابق ہی ہم ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی اصول اور ضابطے انسانوں کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسانوں کے بنائے ہوئے اصول زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر رہنمائی کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور نہ انہیں مذہبی تقدس حاصل ہوتا ہے کہ آدمی ان پر اجر و ثواب سمجھ کے عمل کرے۔ محترم حضرات، ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا ہمیں دکھ اور درد ہے، اور پہلو پر غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک کے بڑھتے مسائل اسی وقت حل ہو سکتے ہیں جب ہم خود ساختہ قوانین کو چھوڑ کر سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گوش حق دل سے سنے، اور اپنے اقوال و افعال اور اپنے حرکت و سکنات کو انہیں تعلیمات کا پابند بنا لے۔ ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ تعصب اور فرقہ پرستی کا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ یہ آگ جب فسادات کی شکل میں لگتی ہے تو شہروں آبادیوں کو تہس نہس کر ڈالتی ہے، انسان ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسانیت کی جگہ اور حیوانیت اور درندگی لے لیتی ہے۔ فرقہ پرستی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کو گالی دیتا ہے، اس کے مذہبی مقامات و مراسم کی توہین کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہیں نہ برا کہو کہ جن کے لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ نادانستگی میں اللہ کو کیوں برا کہیں گے۔ فرقہ پرستی اور عصبیت کے درخت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تیسے چلاتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَىٰ سَبِيًّا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيًّا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ بِعَصَبِيًّا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی طرف بلایا، وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی بنیاد پر جنگ کی، وہ ہم میں سے نہیں جس کی موت عصبیت پر ہوئی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف سے کام لو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ملک کا ہے مسئلہ اونچ نیچ، ظلم بربریت بھی ہے، طاقت اور کمزور پر ظلم کرتا ہے، بڑی قومیں چھوٹی قوموں کو ستاتی ہے، انہیں ذلیل و حقیر سمجھتی ہے، لیکن تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم خواہ کوئی کرے، کسی حال میں کرے، ہرگز گواہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس نے جان بوجھ کر ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر ظالم کی مدد کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمنعوا من الظلم فذلک نصرک ایاہ، اسے ظلم سے روکو، یہی تمہاری اس کی مدد ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہمارا ملک اخلاقی بحران کا شکار ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی مرحلہ آ جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملکوں میں کردار اور کریکٹر نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک بابر ترقی کر رہا ہے مگر اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال بھی ملک کا مقدر بن چکا ہے۔ ان حالات میں ہمیں اخلاق و کردار کی دولت وہاں سے ملے گی جس کی زندگی اخلاق و کردار کا سب سے اعلیٰ وارف و نمونہ تھی، جس نے اپنی آمد کا مقصد ہی یہ بتایا ہے کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ اس نے اخلاق ہے، جس نے بتایا کہ انسان کو جو سب سے اچھی چیز عطا کی گئی ہے وہ اس نے اخلاق ہے، جس کا ارشاد ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ جس نے ساری مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا ہے اور اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بتایا، جس نے حیا و شرم کو ایمان کا شعبہ قرار دے کر ساری دنیا کو غیرت نفس اور عزت و خودداری سے سرفراز کیا۔ ملک کے مسائل کو گنتے جائے، حساب لگاتے جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہ ملے گا جس کا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ موجود ہو۔ بلکہ میں تو بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ملکی مسائل تو معمولی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ساری دنیا کے مسائل کا حل موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد، مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔